تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی زندگی میں ایک بار یہ تحریر ضرور سنیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، آپ نے نہ ہی کوئی درس نظامی کا کورس کیا، تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح میں یہ تازگی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ فرمانے لگے کہ میں درود پاک کا ورد پڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000 اور ایسے ہی جوں جوں میں آگے بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری روح کو روشن کرتا چلا گیا۔ اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 1 کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرے انگ انگ کو روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بٹھا دی۔ میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ جب میں کلام لکھنے بیٹھتا تو الفاظ بارش کی طرح اترتے۔ اس کے بعد علامہ اقبال مسلسل درود پاک پڑھتے رہے۔ بس یہی وہ راز تھا جو علامہ اقبال نے ہم پر آشکار کر دیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کے ایک پرانے خادم سے ملا جس کی پوری زندگی علامہ اقبال کے ساتھ گزری تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ علامہ اقبال صاحب کی کوئی عجیب بات جو زندگی میں دیکھی ہو تو وہ بتاؤ مجھے۔ مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس خادم نے کہا کہ زندگی میں اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیان نہیں کرنا، مگر اب جب کہ وہ وفات پا چکے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات یہ تھی کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، رات کے 2-3 بجے کا وقت تھا، پچھلا پہر۔ علامہ اقبال نے مجھے آ کر جگایا کہ اٹھو، میرے ایک خاص مہمان آئے ہیں، جاؤ ان کے لیے بازار سے جا کر لسی لے کر آؤ۔ خادم کہتا کہ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور میں حیران ہوا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی، اور رات کے اس وقت کون مہمان آیا ہے؟ اندر کمرے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، کمرہ بھی جگمگا رہا تھا، چہرے پر نور کی جیسے بارش ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال نے اٹھ کر خود کچن سے برتن دھو کر مجھے دیے اور کہنے لگے کہ جاؤ لسی کہیں سے لے کر آؤ۔ میں گلی میں جا رہا تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی۔ جوں ہی میں گلی کے موڑ پر پہنچا تو سامنے ایک دکان پر ایک بابا جی لسی بنا رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہاں نہ پہلے کبھی یہ دکان تھی اور نہ ہی یہ بابا جی کو پہلے کبھی دیکھا۔ راتوں رات یہ دکان کیسے بن گئی؟ مگر دل میں خوش بھی ہوا کہ چلو کام قریب سے بن گیا، زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ اب صبح تلاش کریں گے کہ یہ دکان کس نے بنائی۔ میں نے ان بابا جی سے کہا کہ مجھے لسی بنا دیں۔ جب میں نے پیسے پوچھے تو وہ بابا جی مسکرا کر کہنے لگے کہ لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ یہ اقبال کو بھی جانتے ہیں جبکہ میں انہیں نہیں جانتا۔ میں لسی لے کر گھر آ گیا۔ اقبال نے خود برتن پکڑا، لسی مہمان کو پیش کی۔ اب میں اگلے حکم کا منتظر تھا کہ مہمان رکیں گے یا رات واپس چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ مہمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اقبال دروازے تک چھوڑنے گئے، بغل گیر ہوئے اور دروازے سے باہر نکل گئے تو میں بھی دوڑ کر باہر نکلا۔ اقبال انہیں چھوڑ کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ خادم کہتا ہے کہ جب میں نے باہر جھانکا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ انہوں نے ایک قدم اقبال کے گھر سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے پہ رکھ دیا اور غائب ہو گئے۔ میں دوڑ پڑا کہ دیکھوں یہ کون ہے۔ جب میں گلی کی نکڑ تک پہنچا تو حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ وہاں نہ وہ دکان تھی، نہ بابا جی اور نہ وہ مہمان۔ خادم کہتا ہے کہ میں پلٹ کر واپس آیا اور اقبال کے قدموں میں گر گیا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے بتائیں یہ کون تھے۔ میں جب بہت رویا
تو اقبال نے بیان فرمایا کہ جو آئے تھے وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جو دکان پہ لسی بنا رہے تھے وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایئر فورس میں ملازمت کر رہا تھا۔ وہاں میری ملاقات ایک عاشق رسول سے ہوئی جن سے ایک راز مجھے معلوم ہوا، اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری زندگی پہلے بہت عجیب تھی، لیکن جب میں نے مضبوط ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا، اور جب زندگی میں پہلی مرتبہ 1,00,000 درود گن کر پورا کیا، تو ایک رات خواب آیا کہ میں کہیں سفر پر جا رہا ہوں اور میرے سامنے ایک نہایت بدبودار اور غلیظ نالہ ہے، اور اس نالے کے دوسری طرف نہایت خوبصورت سرسبز جنت جیسی حسین دنیا ہے۔ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالہ پار کر لیا اور اس پار پہنچ گیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بدبودار اور غلیظ نالہ جسے دیکھ کر الٹی آ جاتی تھی، وہ نہایت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے نیچے بہتے ہوئے رنگ برنگ کے پتھر تک نظر آ رہے تھے، جسے دیکھ کر روح خوش ہو جائے، اور میرے کپڑے نہایت صاف ستھرے اجلے سفید ہو چکے تھے، اور میرا ظاہری حسن بھی بڑھ چکا تھا۔ مجھے خواب میں ہی بتایا گیا کہ یہ نالے میں بہتا پانی تمہارے اعمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے، اور اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی ہے، اس لیے اب یہ سارے کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے وہ دن اور آج کا دن، وہ بندہ کب سے اپنی نوکری سے ریٹائر ہو چکا ہے، آج بھی اس نے درود پاک کا ورد جاری ہے، اور بہت سے نوجوانوں کو درود پاک کی لذت سے روشناس کروا چکا ہے، اور آج اس شخص کی روحانی کیفیت ماشاءاللہ کمال کی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں، آج ہی سے پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر گن کر 1,000,000 مرتبہ محبت اور شوق سے درود پاک پڑھنا ہے۔ یقین مانیے جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ پر بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے، اور دل و دماغ اور روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔